ہمارے جو ویورز کے ریمارکس ہوتے ہیں، فیڈ بیک ہوتا ہے، وہ زیادہ تر ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلے کا باعث بنتا ہے. لیکن بدقسمتی سے بعض دفعہ یا ہم اپنی بات سمجھا نہیں پاتے یا وہ مسکنسیو کرتے ہیں ہمارے بعض ویورز، تو وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا بعض دفعہ فیڈ بیک سامنے آتا ہے. مثلاً پرسوں کے شو میں ہم نے گفتگو کی تھی جب ہم وگ کا ذکر کر رہے تھے. وگ میکنگ جی، اور آپ نے اس گفتگو کے دوران کہا تھا کہ وگ کا استعمال کوئی فیشن کی وجہ سے اس کے استعمال میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے استعمال میں اضافے کی ایک بڑی وجہ کینسر کے مرض میں اضافہ ہے. کیونکہ وہ پیشنٹ کی کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کے بال جھڑ جاتے ہیں تو وگ لگانی پڑتی ہے. تو اس پر ہمارے 2-3 ویورز نے بڑے عجیب طرح کا ایک فیڈ بیک دیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے مذاق اڑایا ہے کینسر کے پیشنٹس کا. اتنا خطرناک مرض، اور میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ میری کو بہن یا میرا کو بھائی بھی ہو سکتا ہے. اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ ایک خطرناک جو ڈیزیز ہے اس میں یہ ہے. اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور ایزی نے انتہائی دردمندی کے ساتھ، انتہائی غمگساری کے لہجے میں کینسر پیشنٹس کا ذکر کیا تھا اور ان کی یہ مجبوری بتائی تھی کہ ان کو وگ استعمال کرنا پڑتی ہے. اس میں خدا نخواستہ طنز کا پہلو تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. نہیں کوئی بات نہیں، اگر کسی کی دلاداری ہوئی ہے تو اس نے کہا نا میں معافی چاہتا ہوں جناب، یہ تو ایک بڑا دکھی سا اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے. آمین. ہو سکتا ہے عزیز صاحب یہ کینسر پیشنٹس جو ہوتے ہیں یہ بیچارے بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو کوئی بھی ذکر کرتا ہے تو وہ اس کو زیادہ فیل کرتے ہیں. تو میں بھی شاید کینسر کا جب پتہ چلتا ہے کسی کو تو اس کی یعنی کہتے ہیں کہ آدھی موت تو اسی وقت واقع ہو جاتی ہے. یعنی کینسر کا لفظ سن کے اس کی آدھی جان نکل جاتی ہے. اور ہمیں مطلب حسب حال کے پلیٹ فارم کے علاوہ بھی میڈیا کے یعنی جتنے بھی شوز ہیں اس میں اس بات کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ کینسر ایک قابل علاج مرض ہے. اس سے اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کینسر کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ مریض تمام جو ہمت ہے وہ چھوڑ چھاڑ کر مطلب بالکل فرشتہ اجل کے انتظار میں بیٹھ جائے. مطلب کینسر ایک جب قابل علاج مرض ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ریڈیو تھراپی ہے، کیمو تھراپی ہے، جو دیگر اس کے علاج کے ذرائع ہیں وہ شاید اتنے مؤثر نہیں ہے جتنا پیشنٹ کے جو اپنی ول ہے، یعنی اس کی جو ہمت ہے، اولو العزمی ہے، وہ کینسر کو شکست دینے میں محمد و معاون ثابت ہو سکتی ہے. اور وہی بنیادی چیز ہے. یار یہ کرکٹر جو ہے انڈین ہے یوراج سنگھ، اس کو لوگوں نے جب پتا چلا کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے تو سارے بیچارے یہی کہنے لگ گئے تھے کہ بیچارہ پتہ نہیں کب فوت ہو جائے گا. وہ علاج کرا کے واپس آ گیا بہترین، بلکہ اس نے کہا میں دوبارہ کرکٹ کھیلوں گا. ہاں بالکل کرکٹ کھیلے گا. اصل بات یہی، اور پلیئرز میں یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے کہ جس نے کینسر کو شکست دی ہے. ابھی تک کی رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ وہ کینسر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور بہت ساری مثالیں ایسی کھلاڑیوں نے کینسر کو شکست دینے کے بعد بہت سارے میڈل جیتے ہیں، بہت سارے مارکے سر کیے ہیں. جنید شاید یہ وجہ ہے کہ کھلاڑیوں میں ول پاور زیادہ ہوتی ہے. بالکل، یعنی کھلاڑی میں عام لوگوں کی نسبت جیتنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، شکست کو شکست دینے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، آخری دم تک لڑنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کینسر کے خلاف بھی عام لوگوں کی نسبت زیادہ جرأت مندی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں. امریکہ کا ایک مشہور سائیکلسٹ ہے لانس آرمسٹرانگ. لانس آرمسٹرانگ نہیں، نیل آرمسٹرانگ. بھائی نیل آرمسٹرانگ وہ تھا جو چاند پہ گیا تھا. یہ لانس آرمسٹرانگ ہے، امریکن سائیکلسٹ ہے. بس وہ مجھے مل کے ہی نہ چاند پہ گیا اس لیے مجھے نہیں یاد رہا کہ وہ ہے یا وہ. اور لام آرمسٹرانگ وہ شخص ہے، یعنی ایک کسی بھی سائیکلسٹ کے لیے یہ ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ ٹور ڈی فرانس جیتے. ٹور ڈی فرانس سائیکلنگ کی دنیا کا سب سے یعنی جو معتمد اور سب سے بڑا پریسٹیجیس کمپٹیشن ہے. غالباً ایک سائیکلسٹ کو 3600 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے اور 3 ہفتوں تک سائیکل چلانا پڑتی ہے. اور یہ جو آرمسٹرانگ تھا اس کو 1996 میں انتہائی خطرناک سٹیج پہ کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا. اس کے بعد اس کی انتہائی ایکسٹینسو کیمو تھراپی ہوئی تھی اور 3 سرجریز ہوئی تھی 1996 کے بعد. اور پھر اس نے نہ صرف یہ کہ زندہ رہنے کا عزم کیا بلکہ اس نے سائیکلنگ میں واپس آنے کا عہد کیا اور 1999 سے لے کر 2005 تک مسلسل 7 برسوں تک ٹور ڈی فرانس کا ٹائٹل جیتا تھا. اور لانس آرمسٹرانگ سائیکلنگ کی دنیا میں اس وقت واپس آیا تھا جب کینسر اس کے دماغ اور پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ تمہارے زندہ رہنے کے امکانات صرف 40% ہیں. ہائے 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 ہائے، اس نے ان 40% سے 60% کو شکست دی.
اور تم یہ ایک آسٹریلوی فٹ بالر ہے جارڈن جونز, وہ آسٹریلیا کی طرف سے فٹ بال بھی کھیلتا ہے اور باسکٹ بال بھی کھیلتا ہے. اس کے ہتھے چڑھا نا فٹ بال, اس نے کہا چلو ہاتھوں سے بھی کھیل لو, ٹانگوں سے بھی کھیل لو. یار قومی سطح پر دونوں کھیلوں میں حصہ لیتا رہا ہے. قومی ٹیموں میں یار یہ شرارت سے تو چلو ہو سکتا ہے کہ شاہد افریدی کرکٹ بھی کھیل رہا ہے اور ٹیبل ٹینس بھی کھیل رہا ہے. شرارت سے نہیں بھائی, قومی سطح پر. اور صرف یہ معاملہ جارڈن جونز کی بات کیا, مجھے جہاں تک یاد ہے آسٹریلوی ہاکی ٹیم کا کیپٹن چارلز ورتھ, یعنی جب سمیع اللہ وغیرہ کھیلا کرتے تھے تو آسٹریلیا کی نمائندگی چارلز ورتھ کیا کرتا تھا. چارلز ورتھ پاکستان میں اپنی قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے. اگر میں غالباً میری یادداشت میرا ساتھ نہیں دے رہی تو میرے ویورز مجھے کریکٹ کر دیں, لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے کہ چارلز ورتھ 12ویں کھلاڑی کی حیثیت سے اس نے پاکستان میں ٹیسٹ میچ بھی کھیلا تھا. بہت اچھا, یہ انگریزی ہوتے ہی اس طرح کے. تو جارڈن جونز کی میں بات کر رہا تھا, اس کو 13 سال کی عمر میں کینسر ہوا تھا اور 4th سٹیج کا کینسر تھا. جب ڈائگنوز ہوا تھا تو 4th سٹیج کا کینسر تھا. انتہائی ایکسٹینسو اس کی کیموتھراپی ہوئی, ریڈیو تھراپی ہوئی. اس کے بعد 17 سال کی عمر میں اس نے باسکٹ, بلکہ ایک انتہائی عجیب و غریب بات ہے, اسے کہتے ہیں کہ یعنی ڈیڈیکیشن, ڈٹرمنیشن کیا ہوتی ہے ایک سپورٹس مین کی. جس دن اس کی سرجری ہوئی تھی اسی دن اس کو ایک میچ میں حصہ لینا تھا. یعنی رات کو اس کی سرجری ہوئی ہے, صبح اس نے میچ کھیلا تھا اور اس نے اس میچ میں اپنی ٹیم کی طرف سے گول کر کے میچ برابر کیا تھا. بہت اچھے عزیز صاحب, اسے کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا. اچھا جی, مرداں بی بی. تو اگر کہتے ہو تو میں تو ایسے 10-15 تمہیں مثالیں بتا سکتا ہوں جہاں پر پلیئرز نے صرف اپنی ہمت اور حوصلے کی بنیاد پر کینسر کو شکست دی ہے. نہیں باقی اگر بندہ ہمت کرے, اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی امتحان ایسا آتا ہے تو دلیری کے ساتھ, ہمت کے ساتھ اگر بندہ اسے فیس کر لے تو اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے, صحت دے دیتا ہے. بے شک بے شک. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.